जिस मुल्क के उलमा बिक जाएं उस मुल्क के आम मुसलमान के ईमान की हालत क्या होगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 300 मसाजिद को सील किया गया और उन 300 मसाजिद को डी सील करके आज वहाँ बिके हुए मुल्लाओं को भेजा गया, यानी कि जो हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो उस मुल्क की हालत क्या होगी। मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखना है कि जो तहरीक लब्बैक को कुचला गया है उसकी असल वजूहात क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे आज। कुछ मैंने तफसीलात आपके सामने पहले रखी थी, लेकिन कुछ जो अब नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं और कड़ी से कड़ी मिलाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक वालों को ट्रैप किया गया और ट्रैप करके जनाब उनको कुचल दिया गया। पाबंदी, मसाजिद सील, कारकुनान गिरफ्तार और जो लीडरान हैं, जो मेन क़यादत है, उसकी गिरफ्तारियां और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई जो कि हुकूमत ने प्रैक्टिस की, उसका नतीजा जो है वो सामने आया। सबसे पहले तो मैं आपको लाहौर के अंदर बताऊं, आपको पता है कि दाता दरबार 17 अक्टूबर की कॉल दी गई थी और लाहौर इस वक्त जनाब बंद है, मतलब दाता दरबार के इर्द गिर्द पुलिस वैन्स खड़ी हुई हैं और उसके बाद जो है वो बंद है सारा एरिया। और ये सूरत हाल है लाहौर के अंदर की, अगर मैं आपको बताऊं तो, यानी कि जहाँ जहाँ एहतजाज का डर है, ख़दशा है, वहाँ जो है वो तमाम रास्ते बंद हैं, पुलिस तैनात है। और आपको पता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मसाजिद के अंदर ऐलानात किए गए हैं कि जनाब ख़बरदार, आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी ऐसी बात की, फितना फसाद फैलाने वालों को कुचल दिया जाएगा। और जनाब आप लोगों ने बड़े आराम से जो है वो नमाज जुमा अदा करनी है और हमारे जो भेजे हुए बिके हुए मुल्ला हैं उनके पीछे आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है। तो ये हालत है जी इस वक्त। लेकिन बरकैफ चीज़ों की तरफ आते हैं। हुआ नाज़े काम क्या है, ट्रैप किया गया है, और ये ट्रैप क्यों किया गया है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये मैंने आपके सामने चीज़ें रखनी है क्योंकि आपको पता है कि तहरीक लब्बैक और ख़ासकर साद रिजवी के हवाले से कठपुतली का इल्ज़ाम लगता रहा कि ये कठपुतली है और चाबी वाला खिलौना है। इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो साद रिजवी के ऊपर जो है वो लगाए जाते रहे हैं मुखालिफ जमातों की जानिब से, और ये एक रियलिटी भी रही है। आपको पता है कि जिस तरह इसका इस्तेमाल हुआ या जिस तरह ये मार्ज़ वजूद में ये जमात आई, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने हैं कि जनाब पुलिस वालों की जानिब से एक तो ये ख़बर चलाई गई कि जनाब वो लोकेशंस ट्रेस कर ली गई हैं और जनाब उनको हम खुद गिरफ्तारी दे दें, नहीं तो हम खुद गिरफ्तार कर लेंगे। ये ख़बरें चलाएगी, हालांकि वो खुद जो है वो तहवील में, वो पुलिस की कह लें, एस्टेब्लिशमेंट की कह लें, वो जनाब दोनों भाई तहवील में। और अनस रिजवी के हवाले से तो तशवीशनाक खबरें जो आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। कुछ सहाफ़ी बता रहे हैं कि जनाब उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है अनस रिजवी की। और ये चीज़ें, और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा कुछ सहाफ़ी जो है वो इस्तेमाल हुए जिनको बताया गया कि आपने बताना है जनाब लोकेशन ट्रेस हो गई और जनाब वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड की है और लोगों को इंगेज रखना है कि जनाब ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। आप समझ गए होंगे, एक को तो आप समझ गए होंगे जो प्रॉपर इसके ऊपर ही लेकर के चल रहा है, व्यूवरशिप भी बटोर रहा है और लोगों को गुमराह भी कर रहा है। मतलब वो प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है बयानियाँ बनाने के अंदर कि आपने लगा के रखना है। नाज़रीन, हम अब आते हैं कि ट्रैप क्यों है। आपने थोड़ा सा माजी में आप लोगों को लेके जाऊंगा कि आप लोगों ने माजी में जाना है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, 2017 के मामलात हों, या आप लोगों को याद होगा कि जो तहरीक लब्बैक है, यानी कि जिसकी सरबराही अब साद रिजवी, उससे पहले खादिम हुसैन रिजवी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कर रहे थे, जो कि अलग हो गए थे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये तहरीक चली इसको लेकर के, जब वो सलमान तसीर वाला कत्ल हुआ और उसमें मुमताज़ हुसैन गाजी साहब वाले जो मामलात चल रहे थे, तो नून लीग की गवर्नमेंट थी और उसमें जो है नून लीग को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया गया इस जमात की जानिब से। इस जमात की जानिब से बहुत टफ टाइम दिया गया उस वक्त से लेकर के। फिर आपने देखा कि वो मामलात हुए, फांसी वाला मामला हुआ, उसके बाद फिर इस्तेमाल किया गया बाबा साहब को 2017 के धरना में, जो फैज़ाबाद का धरना हुआ था, वो मामलात हुए और उसमें भी टारगेट जो थी नून लीग थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। वो जो मामला चला पैनामा, और फिर वो आपको पता है कि इनको बाकायदा
انڈین ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا جو ہماری گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو باقاعدہ غدار اور بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا گیا تھا کہ جناب وہ ان کی ملوں سے جو ہیں وہ بھارتی لوگ دستیاب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور وہاں ورک کر رہے تھے اور بلا بلا بلا، جن کو آج ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا ہے. جن لوگوں نے آج مسلط کیا ہوا ہے اور جن کو فرنٹ پہ رکھ کے یوز کر کے بیک اینڈ پہ وہ خود اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، اور اس اقتدار کو طوالت دینا بھی یہ سارا ایک ریزن ہے. اب آپ کو یاد، میں نے وہ سارا ماضی میں لے کے گیا ہوں. اب ناظرین کام ان کو کیا گیا ٹریپ، اور آپ کو پتا ہے کہ انس رضوی کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں خواجہ آصف کو سیدھی سیدھی گالیاں دی گئی. پرانا غصہ، ماضی کا غصہ جس میں ٹف ٹائم دیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک توڑا گیا، جو کہ رانا ثناء اللہ ریکارڈ کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی جماعت بنا کے مذہب کے نام کے اوپر ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ توڑا گیا. نمبر 1 یہ غصہ ان کو. پھر پنجاب کے اندر جو بھی مذہبی جماعت اس وقت سب سے زیادہ ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے وہ یہی ہے، تحریک لبیک. تو ٹریپ کر کے جناب ایک تو بدلہ لیا گیا ماضی کا پاکستان اس سے تحریک لبیک سے. ماضی والا نون لیگ نے اپنا پورا حساب چکتا کیا اور آئندہ جناب سر کچل دیا کہ جناب ایسی کی تیسی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار کو توالت بھی دینی ہے. اور اب ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ آلریڈی ہی ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں. تو جناب ایک تو بدلہ لیا گیا. آپ نے وہ پریکٹس، کیونکہ ان کی آلریڈی پریکٹس ہو چکی تھی، اور یہ پریکٹس کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ پریکٹس ماڈل ٹاؤن سے مسلم لیگ نون کی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پرانی پریکٹس ہے، اور میں وہ پرانی باتوں پہ نہیں جاتا کہ وہ تو ایک بڑا واضح مطلب ان سے پورا سانحہ ماڈل ٹاؤن. اس سے پہلے بھی آپ شہباز شریف صاحب کی ہسٹری دیکھ لیں، وہ جو پولیس مقابلے اور وہ ساری چیزیں. تو نون لیگ کی پرانی پریکٹس ہے کچلنا. پھر ماڈل ٹاؤن، پھر جناب 9 مئی ہوا. 9 مئی میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کیا گیا وہ ان کا ایکسپیرینس اور پریکٹس ہو گئی. پھر 26 نومبر والا جو ایکسپیرینس جس کے اوپر پھر عوام خاموش رہی، تمام لوگ خاموش رہے، تو جناب یہ 13 اکتوبر 2025 والا سانحہ ہو گیا. یعنی کہ ان کی آلریڈی پریکٹس ہو گئی تھی، اور تحریک انصاف کے جو احتجاج یہ ان کو ناکام بناتے تھے، زبردستی کچلتے تھے، یا پرامن احتجاج ہوتے تھے ان کو یہ پولیس کے ذریعے اس طرح ناکام بناتے تھے، منتشر کرتے تھے، گرفتاریاں کرتے تھے. تو ان کی پریکٹس ہو گئی. تو باقاعدہ یہ جو کچلا گیا ہے، جو ٹریپ کیا گیا، یہ بدلہ لیا گیا ہے ان سے، لبیک والوں سے. مسلم نون نے اپنے تمام حساب دیکھیں، تحریک انصاف سامنے تھی، ان کو ایک ایسا آرمی چیف چاہیے تھا بھائی جو جن کے ہاتھوں کو کٹ پتلیاں رہ کر کے ان کو جو اقتدار چاہیے نا وہ انہوں نے لے لیا. مطلب آپ کو پتہ ہے خدمت والا کوئی چکر نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کو بند کرنے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے کر لیں. اور ڈیفینیٹلی آپ گورنمنٹ میں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ کوئی کام ہی نہ کریں اور جناب آپ بیٹھیں ہوں اور لوگ پھر آپ کو برداشت تو نہیں کریں گے. کچھ نہ کچھ دکھانا بھی ہوتا ہے. تو وہ صرف آپ کو پتہ دکھاوا چل رہا ہے ٹک ٹاک کی شکل میں، اور ایک تو صرف ستھرا پنجاب جسٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ناظرین کام بدلہ لیا گیا باقاعدہ کچل کر کے. اور جناب اس کے اوپر علماء کرام آلریڈی بکے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی بڑے گھر میں جہاں تمام علماء کرام، ہر قسم کے علماء کرام، رائے ونڈ ملاقاتیں آپ کو پتہ ہو رہی ہیں. مولانا کیا کہتے ہیں، مولانا کہہ رہا ہوں، ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان سے علماء کرام ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے یار آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آواز نہیں اٹھانی بھائی. آپ واضح یعنی کہ پریس کانفرنس بھی آئی، اور پھر اس کے بعد آڈیو بھی آئی ہے جو اینکر عمران ریاض کے ذریعے. اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ مرید کے میں اسٹے کریں، آپ سے مذاکرات کریں گے، لیکن اس کے بعد کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا. اور ابھی یہ چیزیں ایک آئینی شاہد جو ہیں ان سے میری خود ملاقات ہوئی اور انہوں نے ساری چیزیں بتائی. انٹرویو وہ بیچارہ ڈر کے نہیں دے رہا. میں اس کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں. میں نے کہا کہ وہ سما ڈیجیٹل پہ ایک بڑا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے بھائی، آپ بھی انٹرویو دے دو. نہیں وہ ڈر گیا، وہ کہتا بھائی میں ابھی جینا ہے. مطلب اس قدر خوف و ہراس میں لایا جا رہا ہے، علماء کرام کو خریدا جا رہا ہے، یہ رائے ونڈیوں کو آپ کو پتہ ہے الگ خریدا جا رہا ہے، باقی سب کے منہ بند اور جناب ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن 13 اکتوبر کے معاملے میں دیکھیں، میں نے کہا تھا سعد رضوی غلط ہے، میں آج بھی کہتا ہوں
غلط ٹائم پہ وہ غلط کسی کے بھی کہنے پر میں کھل کے کہتا ہوں پنجابی چ کہتے ہیں نا انگل لینا کسی دی انگل لے کے جن دی بھی انگل لے کے نکلے نا سعد رضوی نو سارا پہلے آ کے انہوں ایکسپوز کرنا چاہیے. انگل لے کے نکلے غلطی ہوں ہے کسی لیکن جو بندے مرے ہیں یار جو لاشیں کچلی گئی ہیں جو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اس سانحہ کے اوپر اگر خاموش بھی رہتا ہے تو اٹس مین کہ اس سے بڑا سانحہ ہوگا. وہ کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے سیاسی ہو سکتی ہے مذہبی ہو سکتی ہے. اچھا اس میں سب کو پیغام دیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کو یہ جو سانحہ ہے نا 26 نومبر اور یہ خاص کر یہ 13 اکتوبر والا سانحہ مرید کے یہ صرف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لیے نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے تاجر برادری بزنس مین جو بھی لوگ آئیں گے حکومت کے اقتدار کے مخالف یا اپنے حقوق مانگنے کے لیے ان کے ساتھ سیم سلوک ہوگا. اور یوں کہہ لیں کہ اس واقعہ کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جناب وہ غلامی میں دے دی ہیں. جھک کے رہنا پڑے گا. آپ نہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں نہ اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں. اور میں حیران تھا ہماری جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں عاصمہ بخاری صاحبہ اتنی مسخری ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور اس کی کلپ وائرل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ دھیان سارا ادھر ہی نہ رکھو اڈیالہ بھی رکھو اتنے کچھ سوٹے شوٹے مار رہا ہے. بڑا نان سینس یار. مطلب وزیر اطلاعات ہیں اتنی بڑے عہدے کے اوپر ہیں جنہوں نے سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنے اور وہ اتنی نان سیریس ہیں کہ اڈیالہ جیل تے نظر رکھو اتوں کا قیدی کتے سوٹے شوٹے نہ مار رہا ہو. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی. اور اس وقت لگے ہوئے ہیں مالکوں کے پالتو کتے بیانیاں بنانے تھے لبیک کے خلاف اور دن رات ٹویٹیں مطلب سو نہیں رہے. میں دیکھ رہا ہوں میں جب بھی اٹھتا ہوں نا میں ٹویٹر کھنگالتا ہوں تو جناب وہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. رات کو دیکھوں سوتے ہوئے دیکھوں یا رات جب بھی میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو جناب وہ ان کی ٹویٹس مارننگ میں اٹھ کے دیکھوں تو وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ سوتے کب ہیں. ڈیوٹی پوری دے رہے ہیں. اور اس میں وہ بڑے لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے تھے. اس میں کچھ صحافی ہیں کچھ پولیٹیشینس ہیں پورا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور وہ تحریک انصاف سے کچھ لوگ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی. اب بتائیں میں کن کا نام لے رہا ہوں آپ لوگ بھی خود سے تھوڑا سرچ کریں. تو یہ نازک کام صورت حال ہے. پراپر ٹریپ کر کے ان سے بدلہ لیا گیا اور ان کا منہ بند کیا گیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.